الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان والو لا تدخلوا لا تدخلوا بيوتا گھروں میں غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ حتی یہاں تک کہ تستأنسوا تم اجازت لے دو وتسلموا وتم سلام کر دو علی اہلہا ان گھروں میں رہنے والوں کا ذالکم یہ خیر بہت بہتر ہے لکم تمہارے لیے لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو جیسا کہ کل اس بارے میں گفتگو ہوئی اب اس آیت سے آگے اللہ تعالیٰ ان احکامات کا ذکر کر رہا ہے کہ جن احکامات کی بنا پر ایک معاشرہ اچھا معاشرہ بن سکتا ہے اور برائیوں کے آگے ایک بند باندھا جا سکتا ہے جس کا تعلق گھروں سے ہے کہ گھروں کو اگر بندہ صحیح کر لے تو ظاہر سی بات ہے گھروں سے ہی معاشرہ بنتا ہے گھروں سے معاشرہ بنتا ہے ٹھیک ہے جب گھر اچھے ہوں گے تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب یہاں سے وہ تمام احکامات ذکر کر رہا ہے کہ گھروں میں اگر کسی سے کام پڑ جائے تو بندہ کس طرح جائے کیا ادب اختیار کرے گھر میں رہنے والے ہیں وہ آنے والوں کے سامنے کیسا ادب اختیار کریں عورتیں ہیں وہ پردے کا اہتمام کریں یہ تمام احکامات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ان کو اپنا کر بندہ اپنا ہی فائدہ کرے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ان احکامات پر پابندی سے اپنی عزتیں محفوظ ہوں گی بندہ اس میں احسان نہیں کرے گا کسی پر بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے اپنا ہی وہ تحفظ کرے گا اب سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں انسانوں کو آپس میں کام پڑتے ہیں آنا جانا ہوتا ہے مگر نہ زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے مردوں کو بھی عورتوں کو لیکن ضروریات زندگی تو انسان کی بہت ہوتی ہیں مجھے آپ سے کام پڑ گیا آپ کو مجھ سے کام پڑ گیا اب میں آپ کے گھر میں جاؤں تو اس کے کیا آداب ہیں آپ اگر میرے گھر میں آئیں تو اس کے کیا آداب ہیں جن کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے اور عزتوں کا تحفظ ہے اس میں تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں اگر تمہیں جانا ہو تو اس کے لیے دو کام کرنے ہیں حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا اجازت مانگنی ہے اور سلام کرنا ہے یہ ادب ہے کسی کے گھر میں جانے دیکھیں لفظی بحث تو یہ ہے کہ تستأنسوا یہ لفظ انسیت سے ہے انسیت کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کو وحشت تھی اور انسیت آ گئی جس طرح ایک بندہ ہے کسی کے گھر میں جاتا ہے کام سے اگر وہ دروازہ کھٹکھٹائے اجازت طلب کرے تو اس کو ایک وحشت ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں اجازت ملے گی نہیں ملے گی جواب ملے گا نہیں ملے گا لیکن اجازت مل جاتی ہے تو کیا پیدا ہو جاتی ہے انسیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ ذکر کیا ہے گویا کہ اجازت مل گئی تو انسیت آ گئی ٹھیک ہے نا تو پہلا کام کرنا ہے کہ اجازت طلب کرنی ہے دوسرا کام وتسلموا علی اہلہا سلام کرنا ہے
अब इसका क्या अदब है, बंदा इजाज़त कैसे तलब करे, कितनी बार तलब करे, सलाम कैसे करे, पहले इजाज़त ले या सलाम करे। ये चंद नुक्ते हैं जिस पर आज बात करके अपनी इस क्लास को ख़त्म करते हैं। देखें, इसका अदब ये है कि अगर मुझे और आपको किसी से काम पड़ जाए, किसी के घर में जाना पड़े, उसका अदब ये है कि इजाज़त बंदा तलब करे। अब देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, सहाबा के दौर में जो घरों की कैफियत थी वो हमारी तरह नहीं थी। ऐसे नंबर एक, इस तरह इमारतें नहीं बनी हुई थी, बड़े बड़े घर नहीं थे और ऐसे एक साथ मिले हुए घर नहीं थे। और नंबर दो, ज्वाइंट फैमिली भी नहीं थी। उस दौर में ज्वाइंट फैमिली का तस्वुर बहुत कम था। अगर एक भाई यहाँ रह रहा है तो दूसरा भाई पता नहीं कहाँ रह रहा है, ऐसे मामला था। और कच्चे घर हुआ करते थे तो उसमें पर्दे ज़्यादा होते थे, पक्के दरवाजे कम होते थे बहुत ही, यानी घरों के आगे पर्दा लटका दिया जाता है। ये घरों की कैफियत थी। तो उस हिसाब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुक्म तो नाजिल हुआ, ये ज़ाहिर सी बात है, उस पर अमल करना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो इजाज़त तलब की जाती थी घरों में दाखिल होने की, जो अल्लाह के रसूल खुद भी इजाज़त तलब करते थे, अल्लाह के रसूल को भी दूसरों से काम पड़ता था, जाना होता था वहाँ। तो उस वक्त ये मामला होता था, मिसाल के तौर पर कोई गया किसी के घर पर और बाहर खड़े होकर उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं आया, दूसरी मरतबा अस्सलाम वालेकुम, नहीं जवाब आया, तीसरी मरतबा अस्सलाम वालेकुम। फिर जो घर में से बाहर निकलता तो उससे पूछा जाता कि अदखुलू, क्या मुझे आने की इजाज़त है। अब ये उस दौर की बात है, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर देखिए, सलाम और इजाज़त साथ है, लेकिन पहले क्या करना चाहिए। पहले इस पर बहस करते हैं कि अहले इल्म अक्सर जिक्र करते हैं कि किसी को किसी से काम पड़ जाए तो उसके घर के बाहर खड़े होकर ज़ोर से पहले सलाम करे, फिर उसके बाद इजाज़त तलब करे कि हाँ भाई मैं आ जाऊँ। अब ये उन दिनों की बात है। ये मिसाल के तौर पर अगर उस दौर में कोई बंदा किसी घर के बाहर खड़े होकर सलाम करे तो वही घर वाला समझता कि ये कौन सलाम करने वाला किसको कर रहा है, मेरे घर में ही कर रहा है। अभी ये जो घरों की कैफियत है इसमें ये मामला नहीं चल सकता, पहले आप सलाम नहीं कर सकते। अब देखिए, सुन्नत में से भी यही साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस भी हैं कि अल्लाह के रसूल ने एक बंदे को बाकायदा सिखाया कि किसी के घर में जाओ तो पहले अस्सलाम वालेकुम कहो, फिर कहो कि क्या आने की इजाज़त है। अब इस मसले में अहले इल्म की तीन कौल हैं। बाज़ अहले इल्म ये कहते हैं कि पहले बंदा इजाज़त ले फिर सलाम करे, और बाज़ ये कहते हैं कि पहले सलाम करे फिर इजाज़त दे। और तीसरा कौल ये है कि जैसे हालात हों, जैसे यानी मुआशरे में रहन सहन हो, उसको देख कर बंदा जो चीज़ मुनासिब हो पहले वो करे। पहले या तो सलाम करे अगर मुनासिब है, अगर नहीं मुनासिब तो पहले इजाज़त ले, फिर उसके बाद सलाम करे। अब हम अपने दौर की बात करते हैं, अपने इस माशरे की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप गली में अभी ज़ोर से एक सलाम करें तो कोई एक ये तयन नहीं कर सकता कि ये मेरे घर में आकर सलाम कर रहा है कि नहीं है। ऐसे खास तौर पर इमारत में अगर 5 मंजिला इमारत है, आप किसी को आवाज़ देने जा रहे हो अब्दुल्ला, वहाँ पे एक अब्दुल्ला ना हो तो कौन तयन करेगा कि ये मुझे पुकार रहा है। अब इसमें ये करना चाहिए कि बंदा इजाज़त ले। वो इजाज़त लेने का तरीका क्या है, अगर घर के पास आप खड़े हैं तो दरवाज़ा खटखटाएं, अगर घंटी लगी हुई है तो घंटी बजाएं, अगर मंजिल ऊपर है, ऊपर जाना मुनासिब नहीं है तो फिर नीचे खड़े होकर आवाज़ लगाए बंदा नाम लेकर। फिर जब साहिब दार यानी साहिब बैत जो घर वाला आदमी है वो बाहर निकले, फिर उसको देखकर बंदा सलाम वालेकुम कहे। ये तरीका है, ये अदब है। तो ये अदब पहले नंबर पर बात ये कि इजाज़त तलब करना और सलाम करना, उसमें तक़दीम और ताख़ीर यानी पहले क्या करना है पहले क्या नहीं करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पहले सलाम किया जाता था और सुन्नत भी यही है। जहाँ पे अगर मुनासिब हो तो बंदा ये अमल इख्तियार करेंगे, पहले सलाम कहकर आवाज़ लगाए। अगर घर वाला या कहीं पे भी कोई आदमी हो वो आ जाए तो फिर उससे इजाज़त मांगे। लेकिन अगर ये मुनासिब नहीं है, जैसा मैंने आपको मिसाल दी, तो फिर वहाँ पे इजाज़त ले, या तो खटखटा कर दरवाज़ा या घंटी बजा कर या आवाज़ लगा कर। फिर जब घर वाला बाहर निकले तो उसको सलाम करे बंदा, लेकिन सलाम ज़रूरी है, क्योंकि ये सलाम करना इत्मीनान की अलामत है कि भाई आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं हुई, मैं कोई शोर डाकू नहीं हूँ,
میں آپ کا یہ ایک دینی اور مسلمان بھائی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسا مسلم کوئی چور آ جائے وہ سلام کر کے آپ کی چوری کر کے لے جائے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن سلام کرنا سلامتی کی علامت ہے۔ سلام کیوں کہتے ہیں سلام؟ عربی زبان میں اس کو تحیہ کہتے ہیں، یعنی جس کو گریٹنگز کہتے ہیں، ملنے کے جو آداب ہوتے ہیں کہ ملتے وقت بندہ کیا جملہ کہے، یہ اسلامی گریٹنگز ہے، اسلامی تحیہ ہے۔ وگرنہ تحیہ مرحبا بھی ہوتا ہے، خوش آمدید بھی ہوتا ہے، ویلکم بھی، یہ بھی تحیہ میں شامل ہے، لیکن اسلامی تحیہ سلام ہے۔ اور سلام کا مطلب کہ سامنے والے کو یہ باور کرانا کہ بھائی مجھ سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی اسی طرح مسلمان ہوں، امن پسند ہوں جس طرح آپ مسلمان اور امن پسند ہیں، تو سلام کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، کتنی مرتبہ اجازت طلب کرے بندہ، یہ بھی مسئلہ ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ متھا کھا جاتے ہیں اگر کام ان کا بڑھ گیا، گلی میں کھڑے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، کیجولہ کا، اب کسی سے کام پڑ گیا، وہ آوازیں دے رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا، یہ ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کی نیند بھی خراب کر رہا ہے اور اسلامی حکم کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ بندہ اجازت دے۔ اگر آپ کسی کے گھر کے پاس کھڑے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تو 3 سے زیادہ آپ کو نہیں کھٹکھٹانا۔ اگر گھنٹی لگی ہوئی ہے تو 3 سے زیادہ مرتبہ گھنٹی نہیں بجانا۔ آواز دے رہے ہیں تو 3 سے زیادہ کسی کو آواز نہیں لگانی، یہ شریعت ہے۔ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، جو اسی آیت کی تفسیر ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کام پڑا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کے رسول چند صحابہ کو لے کر سعد رضی اللہ عنہ کے گھر کے گئے۔ گھر کے باہر کھڑے ہو کر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس وقت ادب یہ تھا کہ پہلے سلام کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی گھر کے باہر سے، السلام علیکم، جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ جواب نہیں آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیے، آپ کو اجازت ہے۔ کہا کہ پہلے کیوں جواب نہیں دیا؟ کہا کہ میں نے جواب دیا ہے، لیکن آپ سلام کر رہے تھے، سلامتی تو دعا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے اور دعا دیں، اس لیے میں نے جان بوجھ کے آپ کو پہلی مرتبہ جواب نہیں دیا تھا کہ آپ کی اور دعائیں میں لوں اور برکتیں لوں۔ دوسری روایت میں بھی ہے سنن نسائی میں کہ گھر میں بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا قیس بن سعد۔ جب اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ آواز لگائی تو بیٹے نے کہا کہ ابا اللہ کے رسول نے آواز لگا رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہا کہ بیٹا میں جواب دے رہا ہوں، اللہ کے رسول کو اور دعا کرنے دو اور سلام کرنے دو تاکہ ہم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ آواز دی، اس سے زیادہ آواز نہیں۔ اسی طرح ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ابو موسیٰ اشعری ڈرتے ہوئے آئے، گھبراہٹ کی صورت میں تھے، ڈرتے ہوئے آئے اور صحابہ کو کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر میں گیا، انہوں نے خود مجھے بلایا کسی کام سے، کیونکہ یہ عامل تھے، یہ بھی گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلایا، میں نے گھر کے باہر کھڑے ہو کر سلام کیا، جواب نہیں آیا، 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، میں واپس پلٹا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ابو موسیٰ گھر پہ آئے تھے لیکن واپس چلے گئے، تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں چلے گئے بھائی، میں نے تمہیں بلایا، تم نے آواز دی، چلے گئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا استأذن احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص کی اجازت لے، ثلاثاً 3 مرتبہ، فلم یؤذن له فلیرجع، 3 مرتبہ جب وہ آواز لگائے، اجازت لے، اس کو جواب نہ آئے، فلیرجع، اس کو چاہیے کہ وہ واپس چلا جائے، دماغ خراب نہیں کرے، کسی کو تنگ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر والے آپ سے ملنا نہ چاہ رہے ہو، بھلے جان بوجھ کر جواب نہیں دے رہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن کسی کے گھر میں جانے والے کا ذمہ اور اس کا ادب یہ ہے جو اس کو اللہ سکھاتا ہے کہ بھائی تمہیں کم از زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ آوازیں دینی، اس سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں۔ ابھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی تو عمر رضی اللہ عنہ تحقیق کے لیے انہوں نے صرف کہا کہ اس کی دلیل لاؤ، گواہی میں کوئی بندہ لے کر آؤ، ورنہ تمہاری پیٹھ تیار رکھنا، ورنہ تمہیں کوڑے لگاؤں گا۔ تو ابو موسیٰ گھر گئے رضی اللہ عنہ،
اسی گھر میں جب پہنچے صحابہ کو کہا کہ یہ قصہ ہوا ہے، اب کوئی بندہ چلے تو صحابہ ہنسنے لگے. جیسے ہوتا ہے نا کسی بندے کو کوئی خوف ہو، کسی سے ڈرے. طبیعت مزاج صحابہ کی فرشتے تو نہیں تھے، اس طرح تو ہلہ گلا ہو جاتا ہے، کچھ شگن میلہ ہو جاتا ہے. صحابہ ہنسنے لگے تو ابو موسیٰ نے کہا کہ تم ہنس رہے ہو ادھر، میری خیر مجھے منانی پڑے گی بھائی، کوڑے کھانے پڑیں گے. تو پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ساتھ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بھائی میں بھی گواہ ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ آواز لگا، اس سے زیادہ آواز نہ لگا. تو یہ دوسرا نمبر ہے، آج کا نقطہ دوسرا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اجازت دینا ہے تو 3 مرتبہ. اب دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چلیں ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جانا کام سے، لیکن اب جدید وسائل آ گئے ہیں، موبائل فون ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح بھی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ہوتی ہے، بندے کا بندے سے تعلق ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی سے کام پڑ جائے، فون پر بھی کسی سے رابطہ کرنا پڑے تو یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے. زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ بندہ کال کرے، اس سے زیادہ کال نہ کرے. اگر سامنے والا نہیں اٹھا رہا، 1 مرتبہ آپ نے کال کی وہ نہیں اٹھا رہا، دوسری مرتبہ کی نہیں اٹھا رہا، تیسری مرتبہ کی نہیں اٹھا رہا، بھلے کتنا ایمرجنسی مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ اس کو کال مت کریں. تیسری مرتبہ اگر اس کو خیال ہوگا تو وہ خود ہی آپ کو ریٹرن میں کال کرے گا. لیکن شریعت یہ ہے کہ یہ معاملہ جو جدید وسائل ہم استعمال کر رہے ہیں، موبائل فون وغیرہ، وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو 3 مرتبہ کال کرنی ہے، اس سے زیادہ آپ کال نہیں کر سکتے. آخری اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بندہ کسی کے گھر پہ اگر اس کو بلانے جائے تو وہ کس طرح کھڑا رہے، کس طرح اس کے گھر کے پاس موجود ہو اجازت طلب کرنے کے لیے. بھلے دروازہ بھی کیوں نہ لگا ہو، اس دور میں تو پردے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات تو ایسے بھی گھر ہوتے تھے کہ وہاں پہ پردے بھی نہیں ہوتے تھے، غربت کا یہ عالم تھا. ویسے ہی کچے گھر ہوتے تھے، اتنے وسائل نہیں تھے کہ پکے گھر بنے، وہ بھی مسلمانوں کے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی صحابہ کے جن کو دنیاوی جو عیش تھی، دنیاوی جو زندگی تھی، اس میں کوئی ان کو یعنی دلچسپی نہیں تھی، کوئی رغبت ہی نہیں تھی. ان کو یہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میرا کمرہ ایسا ہو اور سیلنگ کی ہوئی ہو اور اتنا بڑا دروازہ ہو اور ایسا تالا ہو، اسی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. رہنے کے لیے اللہ نے 4 دیواریں دی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. اب عبادت کی اور آخرت کی تیاری میں بندہ اپنا وقت صرف کرے گا. کچھ گھروں میں تو پردے بھی نہیں ہوتے تھے. ایک تو صحابہ کی بے رغبتی ہے یہ گھروں سے، دنیاوی نعمتوں سے، اور دوسرا غربت کی علامت بھی ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کسی کے گھر میں جاتے تو کبھی بھی کسی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو نہیں بلاتے، کیونکہ اس میں بندے کی نظر پڑ سکتی ہے گھر والوں پر، پردہ ہو چاہے نہ ہو، ٹھیک ہے. اس لیے میں نے کہا کہ بھلے دروازہ بھی کیوں نہ ہو، کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب مت کریں. ہو سکتا ہے کہ جو گھر والا ہے وہ دروازہ کھولے اور عین دروازے کی سمت میں ہی اس کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہوں یا سوئے ہوئے ہوں، کسی حالت میں ہوں. گھر میں تو بندہ فری فیل کرتا ہے نا اپنے آپ کو، کہ باہر سے کسی نے آواز دی، اس وقت گھر والے اپنے آپ کو نہیں سمیٹتے، ٹھیک ہے نا، جب کوئی آتا ہے تب سمیٹتے ہیں. اب آپ کسی کے گھر کے پاس جائیں، اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بالکل اس کے بیچ میں بیچوں بیچ کھڑے ہو کر آواز لگائیں اور گھر والا دروازہ کھول دے، ہو سکتا ہے آپ کی کسی پر نظر پڑ جائے. تو یہ ایک آپ گناہ کا کام بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ کسی کی غیرت کو بھی لگ رہا ہے. ایک سامنے والا یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں آپ جائیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ کو کہا اللہ کے رسول نے کہ اگر تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر کوئی جھانکے، کوئی نظر ڈالے اور تم اس کی آنکھ پھوڑ دو، پتھر مار کے، کنکری مار دو، تو تم پر ابو ہریرہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے. یعنی شریعت نے تم پر ایسا کوئی بھی گناہ نہیں رکھا کہ تم نے کسی بندے کی آنکھ پھوڑ دی ہے، نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے آپس میں ایک دوسرے کی غیرت کا لحاظ کرنے کے لیے ایسے احکامات بھی جاری کیے. تو بندے کو چاہیے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے. اگر کسی سے کام پڑ جائے تو وہ عین دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آواز نہ دے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جاتے تو بالکل دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ یا تو دائیں طرف کھڑے ہو جاتے یا تو بائیں طرف کھڑے ہو جاتے. پھر کوئی گھر والا آ جاتا اور اجازت دیتا تو اس کے بعد اللہ کے رسول گھر میں چلی جاتی. تو اگر کسی سے کام پڑ جائے تو پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو آواز لگائے یا دروازہ کھٹکھٹائیں یا آواز دیں. جب وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو سلام کریں.
لیکن جہاں پہ ایسی صورت حال ہو کہ سلام سے بندہ جواب دے سکتا ہے، یہ تعین کر سکتا ہے کہ مجھے سلام کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ بندہ سلام کرے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر بندہ اجازت نہ مانگے، اور تیسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اجازت مانگے، اس سے زیادہ اجازت نہ مانگے، اگرچہ وہ فون کی صورت میں بھی کیوں نہ ہو، کہ 3 سے زیادہ کسی کو کال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔